السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 118 آیت سے شروع ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنهم محيصا پڑھتے پڑھتے بعض نظر ایک اور لفظ پہ پڑھتی ہے تو وہی سمجھ ہو جاتا ہے۔ اولئک مأواهم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا یہ کون سی آیت تھی؟ یدون من دونہ ہی ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کے سوا، عورتوں کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان کو جو سرکش اور ضدی ہے. لفظ مرید جو ہے یہ جس مادے سے نکلا ہے اس میں سرکشی کا معنی بھی ہے اور مرادہ کا معنی ہے. سرکشی بھی ہے اور ضد پر اڑ بیٹھنے کا معنی بھی ہے، اور یہ دونوں معنی شیطان کے تعلق میں یکساں بیک وقت اطلاق پاتے ہیں. اس لیے اگرچہ لفظ ایک ہے، اس کے میں نے دو ترجمے کیے ہیں کہ جو سرکش اور ضدی ہے. ان یدون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو. کیوں جی، یہ کیا بات ہے عمر صاحب؟ کیا وہ عورتوں کے سوا کسی کو نہیں پکارتے؟ ہیں؟ کیوں؟ وجہ بتائیں. ایک طرف تو یہ قرآن کریم نے بات دعویٰ فرمایا ہے کہ وہ اپنی طرف مرد اور خدا کی طرف عورتیں منسوب کرتے ہیں، یعنی خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے، اور اگر کوئی ظاہری تضاد ہے تو اس کا کیا حل ہے، یہ سمجھے بغیر اگر محض ترجمہ پڑھ کے آپ آگے گزریں گے تو یہاں بیچ میں ایک خلا رہ جائے گا. اس لیے میں پوچھتا ہوں، آپ کے ذہن کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. بتائیں، سوچ کے بتائیں کیا بات ہے.
کیوں جی توبہ تمہارا دماغ نہیں چل رہا کسی طرف؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ اس کا جو میں نے آیت دوسری پڑھ کے سنائی تھی، ایک تو اس کے ساتھ بھی کوئی تضاد نہیں بلکہ تعلق ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہیں تو فرضی خدا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ عورتیں ہی ہیں، یعنی اللہ کی تو کوئی بیٹیاں نہیں، مگر خدا کے طرف بیٹیاں منسوب کرنے والوں کا جو مشرکوں کا گروہ ہے وہ بطور خاص اس آیت میں مخاطب پیش نظر ہے۔ کفار مکہ میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ کی طرف بنات منسوب کرتا تھا کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض معاشروں میں جہاں شرک پھیلا ہے وہاں خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کرنے کا رواج ہے، دیویاں بھی منسوب ہوتی ہیں اللہ کی طرف۔ تو اگر وہ خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں تو پھر عورتوں کی ہی پرستش کرتے ہیں، ایک معنی یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بنیادی طور پر انسان اپنی ہوا و ہوس کی جو پرستش کرتا ہے اس میں زیادہ تر عورتوں کا حصہ ہے۔ عورتوں کی طرف انسان کے جو رجحانات جو ہیں اور تعلقات ہیں وہی اکثر صورتوں میں انسان کا معبود بنے ہوئے ہیں۔ اور مغربی معاشرے میں تو حقیقت پہ اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو عورت کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو رہی۔ تمام تر سوسائٹی، معاشرے کا رخ، ذہنی آزادیوں کا رخ اس طرف ہے کہ عورت ہی معبود بنے، تمام تر تمنائیں عورت ہی کی ذات سے پوری ہوں، اور اس صورت میں ایک طرف ان کو معبود بناتے ہیں، دوسری طرف ان کو اپنی ہوا ہوس کا مرکز بنا کر تو ایک قسم کی غیر معلوم غلامی ہے جس کا ظاہری طور پر زنجیروں اور پابندیوں کی صورت میں تو کوئی نقشہ نہیں ابھرتا، مگر فی الحقیقت اس کے سوا کچھ نہیں بنتا کہ مرد نے عورت کو اپنی ہوا ہوس کا غلام بنایا ہوا ہے، اور دن بدن یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ تو جب تجزیہ کر کے دیکھیں تو دوسری طرف انہی کی عبادت بھی ہو رہی ہے، انہی کی خاطر ساری زندگی اور معاشرے کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اگر وسیع معنی کریں گے تو یہ معنی بنے گا، اور اگر وہ محدود معنی رکھیں گے جو عربوں میں رواج کے طور پر ہمارے سامنے ہے اور اول معنی وہی ہیں، تو اس صورت میں ایسے لوگ جو خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، ایک طرف ان کا یہ رجحان کہ اپنے لیے بیٹے صاف بتاتا ہے کہ بیٹیوں کو ادنا سمجھتے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہیں، پھر عبادت بھی انہی کی کرتے ہیں، تو ان کے اندر جو اقتضاد موجود ہے اس کو ننگا کیا گیا ہے کہ سوائے عورتوں کے وہ کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور ایسے شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو سرکش بھی ہے اور ضدی بھی بہت ہے۔ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور وہ یہ کہے گا، شیطان یہ کہے گا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک یقینی مقررہ حصہ، مفروضہ یقینی اور قطعی کو بھی کہتے ہیں اور معین کو بھی، تو ایک معین حصہ تو میں ضرور لے جاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کس طرح لے جاؤں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں تمناؤں کا غلام بناؤں گا، ان کو امیدیں دوں گا، آرزویں دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ مویشیوں کے کان قطع کریں گے، یا یوں کہنا چاہیے یبتِّكُنَّ کا مطلب ہے اس پر زخم لگائیں گے،
نشان ڈال دیں گے، اور کاٹنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ باتیں ایسی ہیں جو واقعتاً انسانوں نے کی ہیں، مگر میں اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ ضرور اپنے مویشیوں کے کان کاٹیں گے یا تراشیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور وہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اللہ کے سوا، فقد خسر خسران مبینہ، تو اس نے بہت بڑا گھاٹا پایا ہے، بہت بڑا گھاٹا کھایا ہے۔ یہاں یہ بحث ہے کہ شیطان کس طرح قیامت تک لوگوں کو غلام بنائے گا اپنا، اور غیر اللہ کی عبادت کروائے گا۔ ایک تو وہی اناسا کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا، یہ آیت کا ایک حصہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں انہیں امنگوں کا غلام بنا دوں گا، آرزوؤں کی عبادت کرنے لگیں گے وہ، اور اس طریقے سے سب سے زیادہ شیطان نے انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزوئیں اور امنگیں ایسی دوں گا جو خدا سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کیا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کان جو اس کے مویشیوں کے کان کو زخم لگائیں گے یا ان کو کاٹیں گے۔ یہ جو ہے یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، پہلی بھی شرک کی قسم تھی، کیونکہ امنگوں کا غلام بن جانا یہ شرک ہے، اور دوسرا ہے ظاہری عبادت کے طور پر کوئی نشان مقرر کر لینا، یہ ظاہری شرک ہے۔ اس کا کیا نام تھا؟ عمر بن لوہی، جس نے سب سے پہلے کان کاٹنے کا رواج جاری کیا تھا عرب میں۔ جب خانہ کعبہ کے مقاصد جب اول طور پر پورے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک لمبے عرصے تک عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کی اولاد کے ذریعے توحید پھیل گئی، اور اس توحید میں جب رخنہ ڈالا گیا ہے تو اس کا لیڈر اول طور پر عمر بن لوہی تھا، یا لہی نام کی زبر سے ہے جی، عمر بن لہی تھا، جس نے یہ رواج کیا کہ بتوں کے لیے قربانیوں کو وقف کرنا شروع کیا، اور وہ اونٹ یا دوسرے جانور، پہلے خاص طور پر اونٹوں کے لیے ہوتا تھا، اور انعام میں اول اونٹ ہی مراد ہوا کرتے ہیں، دوسرے جتنے بھی مویشی ہیں یہ ذیلی طور پر آتے ہیں، ورنہ اصل لفظ نام کا جو ہے وہ اونٹ پر اطلاق پاتا ہے۔ تو اس نے یہ رواج کیا کہ اونٹوں کے کانوں کو تراش دیتا تھا، اور ان کو پھر کھلی چھٹی تھی کہ جس کا چاہیں کھیت چریں، وہ جس طرح ڈرلی سانڈ ہمارے ملک میں چھوڑے جاتے ہیں، اس طرح وہ اونٹ تھے جو خدا کے بجائے بتوں کے لیے قربانی کا نشان بن گئے۔ اور خانہ کعبہ سے انحراف قربانی کے مقام سے شروع ہوا ہے۔ وہاں قربانیاں خالصتاً اللہ کے لیے تھیں، انسانی زندگی کی قربانی یعنی مانوی قربانی، اور جان کی ظاہری قربانی یعنی جانوروں کی قربانی۔ تو اس نے یہ رخ اس طرح پھیرا ہے کہ سب سے پہلے جانور کی قربانی کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف وقف کرنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان کی زندگی کی قربانی بھی انہی رستوں پر چل پڑی۔ تو یہ دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے شیطان کہتا ہے کہ میں بندوں کو اپنا تیرا غلام نہیں رہنے دوں گا، تیرا بندہ نہیں رہنے دوں گا۔ آگے پھر ایک اور ذریعہ بیان ہوا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا اس بات کا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی مخلوق کو تبدیل کر دیں گے۔ یہ جو
جہاں کان کاٹنے سے خلق کی تبدیلی کی طرف انصراف ہے، اس طرف جو مضمون کو پھیرا گیا ہے، ایک تو بڑا فصیح و بلیغ مضمون ہے کہ وہ لوگ جو دخل اندازی کرتے ہیں وہاں جہاں ان کو حق نہیں، وہ آغاز چھوٹا سا کرتے ہیں اور انجام بڑا بھیانک ہو جاتا ہے، اور جس طرف وہ قدم اٹھاتے ہیں وہاں رکتا نہیں بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان پیدا کیے ہیں جانوروں کے لیے، دمیں پیدا کیے ہیں، جہاں پہلے محض زخم نشان بنا تھا، بعد میں قطرے جانے لگے، کان بھی اور دمیں بھی، اور صرف انعام تک محدود نہیں رہا، کتوں تک بھی یہ بات جا پہنچی۔ تو خدا کی مخلوق میں تبدیلی کی جرت جو ہے وہ ایک جگہ رکی نہیں بلکہ آگے بڑھنی شروع ہوئی، اور آئندہ زمانوں میں یہ پیشگوئی ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا تو وہ کیا کریں گے؟ واقعتاً تیری تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور اب جو جینیٹک انجینئرنگ ہے وہ کلیتاً اس کام کے لیے وقف کلیتاً نہیں مگر بڑا حصہ اس کا اسی کام کے لیے وقف ہو چکا ہے کہ خدا کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں۔ اسی لیے جب احمدی سائنسدان مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دوسری ایجاد کا اچھے رنگ میں ذکر فرمایا ہے، اسے شیطان سے منسوب نہیں کیا۔ صرف ایک جینیٹک انجینئرنگ ہے جس میں خلق کو تبدیل کرنے کا رجحان کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ وہ دلوں میں یہ بات پھونکے گا اور لوگ خدا کی خلق میں دخل اندازی کریں گے، اس کی خلقت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ کریں گے تو جو سزا مقدر ہے وہ اسی آیت کے اندر شامل ہے کہ شیطان انہیں جب خدا سے منعرف کر دے گا تو ان افعال کا لازماً بد نتیجہ نکلے گا، ان سے پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کیونکہ کوئی جھوٹا معبود کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اس معاملے میں ابھی سے سائنسدانوں میں دو گروہ پیدا ہو چکے ہیں، اور خصوصیت سے امریکہ میں اس پر بڑی بحثیں چل رہی ہیں کہ قانوناً کس حد تک انسان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ تخلیق میں دخل اندازی کرے، اور باقاعدہ لا سوٹس چل رہی ہیں بڑی بڑی عدالتوں میں۔ لیکن جو رجحان نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کوششیں روکنے کی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ شیطان نے جو پہلے وعدے کیے ہیں اللہ نے چونکہ چھٹی دی ہے اس لیے وہ پورے ہوئے ہیں، تو یہ آخری وعدہ بھی ضرور پورا ہونا ہے، اور اسی ذریعے سے انسان کو سزا ملے گی، اور جو انسان خلق میں دخل اندازی کرے گا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ، اور سخت سزائیں انسان کو اپنے پیدا کیے ہوئے جراثیم سے یا دوسرے تبدیل شدہ جانوروں سے ملیں گی۔ یہ جو ایکو سسٹم ہے اس میں دخل اندازی کی بھی انسان کئی دفعہ سزا پا چکا ہے، اور آج کل جو انوائرمنٹلسٹ ہیں اور دوسرے گرین پیس والے وغیرہ لوگ یہ سارے اس بات سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کے توازن میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ایک تو تھا توازن میں دخل اندازی، اب تک یہ ان کی توجہ سب کی اس طرف ہے، مگر جب مخلوق میں دخل اندازی ہو کر نئے قسم کے جانور نئے تقاضوں والے نئے فوائد یا نقصان والے پیدا ہوں گے تو سارا ایکو سسٹم بہت گہری طرح اثر انداز ہوگا، اور وہ جب نظام بگڑے گا تو اس سے کئی طرح کی سزائیں انسان کو ملیں گی۔ بس یہ آیت بہت اہمیت رکھتی ہے ایک تنبیہ کے طور پر، اور نتیجہ وہی جو اس میں مضمر تھا کھول کر بیان فرما دیا گیا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، پر جو بھی شیطان کو دوست بنا لے گا من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، اسے ضرور بہت سخت گھاٹا کھانا پڑے گا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور ان کو آرزویں بھی دلاتا ہے، جھوٹی امنگیں۔ وما یعدہم الشیطان، اور جو بھی شیطان وعدے کرتا ہے جھوٹ کے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ غرور فریب کو کہتے ہیں، اور شیطان کا ایک نام غرور ہے۔ جب غین کی زبر سے کہا جائے غرور تو اس سے مراد شیطان ہے، دھوکہ نہیں۔ جب غرور پڑھتے ہیں غین کی پیش سے تو اس سے مراد ہے دھوکہ۔ تو غرور وہ ذات جو مجسم دھوکہ ہو، ہر وعدہ جو دیتا ہے بظاہر دلچسپ اور دلکش ہے مگر نقصان دہ ہے۔
اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بھاگ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، اس سے جہنم سے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، سندخلہم جنات، ہم انہیں جنات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں لمبے عرصے تک یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا ان سے یہ وعدہ سچا ہے اور یقینی ہے، یعنی شیطان کے عارضی امنگوں کے وعدے کے مقابل پر یہ ہے جس کی طرف خدا بلا رہا ہے، اور یہ قطعی وعدہ ہے، اور ان کی نعمتوں میں کبھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور قول کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچی بات اور کون کر سکتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ومن یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں کے ذریعے، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی آرزوؤں کے ذریعے نہیں ہوگا۔ یہ لفظ صرف اتنا کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ معاملے تمہاری امنگوں اور آرزوؤں سے یا اہل کتاب کی امنگوں اور آرزوؤں سے طے نہیں ہوں گے، وہی ہوگا جو مقدر ہے، جس کا خدا فیصلہ کرتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی عمل کرے گا برائی کا، اس کی جزا اس کو ضرور دی جائے گی، یا ضرور نہیں تو اس کی جزا اسے دی جائے گی، سوائے اس کے کہ اللہ معاف فرما دے، یہ اس میں حذف ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنا دوست یا مددگار نہیں پائے گا۔ تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے تعلق یا عدم تعلق سے ہونا ہے، ایک صورت میں وہ ناکام اور نامراد رہے گا، ایک صورت میں کامیاب رہے گا، اور محض تمناؤں اور خواہشات کے اظہار سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی صالحات یعنی نیکیاں بجا لائے، من ذکرن او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو۔ اب یہاں غور طلب ایک بات ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ جہاں مردوں کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، اس میں ہمیشہ عورتیں شامل ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ عورتوں کے مقابل پر مردوں کی الگ بات کی جا رہی ہو۔ اور یہ انداز اس سے ثابت ہوتا ہے، ایک جگہ فرمایا خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، اور پھر وَهُوَ وَحْيَا نہیں فرمایا، بلکہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَحْيَا مُؤْمِنَةٌ نہیں فرمایا۔ تو عورت کی طرف بھی مرد کی ضمیر اور عورت مومنہ کو بھی مومن مرد کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ بس اس لیے وہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر کوئی نہیں، الگ جنت کا یا ان کو جزا کا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے محاورے کی چابی ہمیں پکڑا دی کہ ہم جب کہتے ہیں مومن تو اس میں مومن عورتیں شامل ہوتی ہیں، سوائے ان مقامات کے جہاں مومن مردوں کے معاملات مومن عورتوں سے کچھ جدا ہو جاتے ہیں ان کی تخلیق کی تفریق کی وجہ سے، یا مرد اور عورت کی بحث میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کر مومن مرد الگ بیان کیا ہے، مومن عورتوں کا حال الگ بیان کیا ہے۔ ورنہ عمومی جزا سزا کے معاملات میں اور حقوق کے معاملات میں جہاں مردوں کا ذکر ہے وہاں عورتیں ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سب مردوں کا ذکر چل رہا ہے، لیکن عورتوں کو داخل کرنے کے بعد اس حوالے میں عورتیں شامل فرما دی گئیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور وہ ایک نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ نقیر سے مراد عام طور پر کھجور کی گٹھلی کی لکیر بھی لی جاتی ہے، مگر اصل معنی جو ہے اس کا
وہ نقطہ نمو ہے جہاں سے پودا پھوٹتا ہے. تو جب کھجور کی گٹھلی کو زمین میں دبایا جائے اور اس سے سب سے پہلے کونپل پھوٹتی ہے جو آئندہ جا کے درخت بنتی ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو ہلکا سا دبا ہوا ہے. ہر کھجور کی گٹھلی کو آپ کھا کے غور سے دیکھیں تو اس کے ایک کنارے پر ہلکا سا دباؤ ہوتا ہے، بہت معمولی. لکیر تو پھر بھی لمبی ہے اور کافی بعض دفعہ گہری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ دباؤ بہت خفیف ہے. تو نقیر سے مراد وہ دباؤ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے نقطہ نمو سے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، اور کون بہتر ہے دین کے اعتبار سے اس شخص کے مقابل پر جس نے ممن جس نے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا. اپنے آپ کی وجہ ہو، مراد تو اپنے آپ ہی ہے، لیکن اس نے اپنی توجہات کو، اپنے چہرے کو خالصتاً اللہ کے سپرد کر دیا. وہ محسن، اور وہ اپنی نیکیوں میں ہمیشہ زیادہ حسن پیدا کرنے والا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ابراہیم کی جو حنیف تھا، یعنی ہمیشہ اللہ کی طرف جھکا رہنے والا تھا، اس کی ملت کی پیروی. بس اس شخص سے زیادہ خوبصورت دین دلکش ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنی توجہات کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور پھر دن بدن اپنے اعمال کو حسین تر بناتا رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا خدا کی طرف ہمیشہ جھکے رہتے ہوئے پیروکار ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یاد رکھو کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا تھا. خلیل جگری دوست، خالص دوست، گہرے ہمراز دوست کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز چھپی نہ ہو. تو یہ سارے معنی لفظ خلیل میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم کو اپنے لیے خلیل پکڑ لیا. یہ ابراہیم کی پیروی کا نتیجہ ہوگا. اگر تم ابراہیم جیسی صفات پیدا کرو گے تو تم بھی اسی طرح اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ تجھ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حقوق، کیا کریں ہم ان سے متعلق. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کو اللہ ان سے متعلق تمہیں فتویٰ دیتا ہی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی دیتا رہا ہے، آئندہ بھی دیتا رہے گا. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ، اور توجہ دلاتا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں جو تمہارے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے اسے کیوں بھول گئے ہو فتویٰ پوچھتے وقت. پہلے ہی تمہارے سامنے کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں. فی یتامی النساء اللاتی، خصوصاً ایسی عورتوں کے متعلق جو یتیم ہیں. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اس فتوے کا تو تم یہ حال کرتے ہو کہ جو ان کے لیے اللہ نے کتاب میں فرض کر دیا ہے حق کے طور پر وہ تو ان کو دیتے نہیں، اور نئے فتوے پوچھ رہے ہو. وہ تو ان کو دیتے نہیں. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، صرف نکاح یاد ہے کہ نکاح کر لو، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، یہ ساری باتیں تو ہے اپنی خود غرضی کی باتیں پوچھتے ہو اور جو فرائض ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہو اور اب اور فتوے مانگ رہے ہو. مراد یہ ہے کہ فتووں میں نیت گندی تھی، مراد تھی کہ کوئی اور سختیاں ہوں جن کی ہمیں اجازت ہو عورتوں پر کرنے کی، کچھ اور ان کے حقوق غصب کرنے کے لیے ہمیں کچھ اجازتیں ملیں. تو یہ ٹیڑھی فطرت ہے جس کو ننگا کر دیا گیا یہاں کہ فتویٰ پوچھتے ہو. تمہیں فتویٰ پوچھنے کا کیا حق ہے جو کہ اگر تم وہ دونوں، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، تمہیں نہیں، ان دونوں پر کوئی گناہ تو نہیں کہ اگر وہ دونوں صلح کریں اصلاح کے جذبے کے ساتھ. پہلے یصلحا کا معنی ہے اصلاح کے جذبے کے ساتھ، یعنی اصلاح کے اصول کے تابع، اس میں ناانصافی نہ ہو بلکہ دونوں کے حقوق پیش نظر رکھے جائیں.
وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح تو بہرحال بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبیعتوں میں کنجوسی کا مادہ رکھا گیا ہے، وہ حاضر کیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی موجود ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہاں جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے آیت کا، وہ قابل توجہ ہے. وہ بیچ میں کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ احضرت الانفس الشحا، اور احضرت الانفس الشحا، کہ انسانی جانوں کے اندر کنجوسی کا مادہ موجود کر دیا گیا، حاضر کر دیا گیا ہے، یعنی موجود ہے، بنا دیا گیا ہے. یہ کیوں ہے یہاں اس تعلق میں؟ صلح کرو تو حرج نہیں، اور اگر مرد نشوز کریں تو صلح کرنی پھر بھی بہتر ہے. اب بتائیں اس کا کیا تعلق ہے، کیوں یہاں؟ اشرف صاحب، میرے خیال میں حضور وہاں کچھ دے کر، کوئی پیسے دے کر یا رقم خرچ کر کے بس صلح کرانی چاہیے، ہو جانی چاہیے میرے خیال سے. اللہ معافی ہے، اور ہی مصیبت ڈال دیا آپ نے. اکثر جھگڑوں کی وجہ بخل ہی. ہاں، ایسے جھگڑوں میں جہاں عموماً یہ ہمارا تجربہ ہے، ایسے جھگڑوں میں جہاں مرد بدتمیزی کرتا ہے عورت سے اور بد اخلاقی کرتا ہے، اس کی بیسکلی یعنی بنیادی طور پر اس کے اندر بخل ہوتا ہے، اور وہ بڑی سختی سے اموال کی نگرانی کرتا ہے. جو اس کو پیسے دیتا ہے اس پر نظر رکھتا ہے. اگر کوئی بھائی اس کا بہن آ جائے بیچارہ دعوت میں، تو اس کے تانے اس کو شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کی کمائی پر بھی اپنا حق سمجھتا ہے، اور اگر وہ اپنے عزیزوں غریبوں پر خرچ کرے تو اس سے جھگڑتا ہے. اور جو بدتمیزی کا رجحان ہے، یہ دباؤ ہے، یہ بلیزم ہے. اور نشوز اور بلی ہونا ایک ہی معنی ہے دراصل. تو یاد رکھنا، جب تم صلح کی کوشش کرو گے تو اس بات کو نہ بھلانا کہ بھاری امکان موجود ہے کہ مرد کے اندر خساست پائی جاتی ہے، اور جہاں عورت کے نشوز کا ذکر ہے وہاں خساست کا ذکر نہیں، وہ اور وجوہات ہیں. لیکن مرد کے اندر خساست کا مادہ عموماً یہ روزمرہ کی بدتمیزیاں پیدا کرتا ہے. بس اگر تم صلح کرانا چاہتے ہو تو اصلاح کے پیش نظر کراؤ، سمجھا کر، تجزیہ کر کے اس کو سمجھایا جائے یہ تمہارا درست طریق نہیں ہے، پھر وہ صلح ہوئی تو وہ باقی رہے گی، ورنہ یہ فرضی ہے. بعض ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں جھگڑوں کے، جب ان کی چھان بین کی جائے تو شدید قسم کی ذلیل کنجوسی اس کی وجہ بنتی ہے. یعنی یہ سبزی میں اتنی لے کے آیا تھا، تم نے اس کا کیا حساب کیا ہے، اتنے پیسے دیے تھے اس کو، تم نے کہاں کہاں خرچ کر دیے، اور اپنا اچھے کھانے کا مطالبہ جاری، اور بچے چاہے بھوکے مر جائیں پیچھے. اور اکثر بد اخلاق خامن کنجوسی کے مریض ہوتے ہیں. تو اس لیے کنجوسی جو ہے وہ عام اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے. کنجوسی کے نتیجے میں انسان دوسرے کی بھلائیوں سے صرف نظر کر دیتا ہے، اور اس کی کمزوریوں کو زیادہ سختی سے پکڑتا ہے. جو فراخ دل آدمی ہے وہ کمزوریاں ہوتی ہیں کہ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اور کمزوریاں بھی ہوں تو ان سے حوصلے کا سلوک کرتا ہے، اور خوبیوں کو زیادہ سراہتا ہے اور اوپر لاتا ہے. یہ فراخ دلی کی نشانی ہے. تو تمام معاشرے کی اصلاح میں یہ چھوٹا سا نقطہ جو بیچ میں رکھا گیا ہے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے بھی اس میں بہت اہم پیغام ہے. اگر اس کو نظر انداز کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ دائمی صلح نہیں بن سکتی. عارضی پوچھا پاچی تو ہو سکتی ہے لیکن صلح نہیں بن سکتی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. بس جب صلح کی بات ہو رہی ہے اور انصاف کی بات ہو رہی ہے تو انسانی فطرت کی ایک اور کمزوری کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے، جس میں نیت کا قصور نہیں ہے
مگر فطری مجبوری ہے۔ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، جہاں تک انصاف کا بدرجہ کمال حق ادا کرنا ہے، مردوں کو یا انسانوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہر پہلو سے انصاف کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے ظاہری یا باطنی حسن کی وجہ سے انسان کو طبی طور پر زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ فرق انسان بعض دفعہ بچوں میں بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعض مائیں اپنے بعض بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور مجبور ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ بچوں جب ملاقات میں نے پوچھا ہے ماؤں سے کہ بتاؤ کون سا بچہ اچھا لگتا ہے، پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں سارے برابر ہیں، پھر آخر بول پڑتی ہیں کہ اس کی بات کوئی نہیں، اس کا تو جواب نہیں نا، وہ خدمت زیادہ کرتا ہے، وفا زیادہ کرتا ہے۔ تو اب انصاف کا تعلق جہاں تک جذبات کا ہے وہ نہیں ہو سکتا، جہاں تک جذبات کے اظہار کے نتیجے میں حقوق کی تقسیم کا تعلق ہے وہاں انصاف ہو سکتا ہے، اور وہاں لازماً کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ منع فرما دیا کہ اپنے بچوں میں کسی کو زیادہ جائیداد دے دو، کسی کو کم دے دو۔ تو زیادہ جائیداد دینے کا رجحان گناہ نہیں قرار دیا، لیکن رک جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہاں انصاف میں دخل اندازی ہے تعلق کو۔ تو تعلق کو جہاں انصاف میں دخل اندازی کا موقع دو گے وہاں ناانصافی قابل مواخذہ ہو جائے گی۔ جہاں تعلق کو کی باغیں روکو گے اور دل میں تعلق محسوس ہوتا ہے وہاں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مضمون ہے جو خدا بیان فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکو گے ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو پورا، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ کتنی ہی تمہاری تمنا اور خواہش ہو۔ اس سے مومن جس طرح لبیک کہتے تھے اللہ اور رسول کے فرمان پر، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اپنی خواہشات کو دبا کر توڑ کر جس طرح بھی ہو وہ فکر مند رہتے تھے کہ ہم ہر طرح سے اپنی بیویوں سے برابر کا سلوک کریں اور ذرا بھی ناانصافی نہ ہو۔ تو اس کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اپنے اخلاص میں کرتے تو ہو لیکن یہ کر سکتے نہیں، یہ تمہاری طاقت سے بالا چیز ہے۔ لیکن ایک کام نہیں کرنا، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ یہ نہ کرو کہ کسی عورت کو معلقہ بنا کے چھوڑ دو اور سارا رجحان ایک ہی طرف ہو جائے۔ میل فطرت کے جھکاؤ کو کہتے ہیں، کیونکہ بحث یہاں فطرت کے جھکاؤ کی ہو رہی ہے، یہاں ظاہری انصاف کے معنی میں نہیں لیتا عمدن، کیونکہ اس کو میں قبول نہیں کرتا کہ یہ معنی قرآن کریم میں یہاں رکھے ہوں۔ اگر ظاہری معنی لیے جائیں تو یہ مطلب ہوگا کہ کچھ نہ کچھ انصاف کر لیا کرو، بہت کافی ہے، لیکن کلیتاً ہر احسان اور ہر جو نعمت ہے وہ کسی ایک کو نہ دینا، تھوڑا بہت دوسرے کو بھی دے دیا کرو تاکہ وہ معلقہ نہ رہے۔ یہ غلط معنی ہیں، اس مضمون کے منافی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طبی رجحانات کے معاملے میں اتنا انصاف تم پر لازم ہے کہ اسے محرومی کا کلیتاً شکار نہ بنایا جائے۔ ہر عورت میں کوئی خوبیاں بھی ہیں، ان کو پکڑو اور اس کو اپریشیٹ کرو۔ تو کسی ایک سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری کو کلیت نظر انداز کر کے گویا ہوا میں لٹکا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغن اللہ کل من سعتہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر فریق کو اس کی کشائش عطا فرمائے گا، من سعتہ ہی، اس کی اپنی توفیق کے مطابق۔ یہ جو لفظ ہے یغن اللہ کل من سعتہ ہی، یہ بھی اہم لفظ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی انصاف کا معاملہ ہونے والا ہے، دونوں کو برابر امیر کرے گا۔
ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ استطاعتیں عطا فرمائی ہیں. احسان کا سلوک ضرور کرے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقتصادی لحاظ سے سب کو برابر کر دے. اس مضمون کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں. انصاف کا تعلق ساتھ سے ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جہاں وسع کا مضمون ہے، وسعت کے مطابق اللہ کا سلوک ہر ایک سے برابر ہوتا ہے، یہ انصاف ہے. تو فرماتا ہے جس کو جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ اس سے احسان کا سلوک فرمائے گا، اور اپنی اپنی ساتھ کے مطابق وہ فراخی پائیں گے اگر وہ تقوی اختیار کریں گے. وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حکیمہ. اسی لیے دیکھیں جو آیات کے جوڑے میں صفات کے جوڑوں کے مضمون میں نے بیان کیا تھا، وہ یہاں بھی اطلاق پا رہا ہے. ایک صرف دوسرے کی وضاحت بھی کر رہی ہے اور اعتراض سے اس کو بچا رہی ہے. اللہ وسعت تو دینے والا ہے لیکن حکمت کے ساتھ. بے حکمت وسعتیں عطا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ کہاں کتنی وسعت دینی مناسب حال ہے، اور اس لحاظ سے وہ واسعاً بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور ہم نے ان لوگوں کو بھی جو جن تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے وصیت کی تھی، یعنی تاکیدی حکم دیا تھا جو تم سے پہلے تھے. وَإِيَّاكُمْ. اور تمہیں بھی یہی تاکیدی حکم دیتے ہیں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اگر تم ناشکری کرو یا انکار کر دو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے یاد رکھو وہ اللہ ہی کا ہے. اس لیے تمہارا انکار یا تمہاری ناشکریاں خدا کی ملکیت میں اور اس کی تمام دنیا پر جو تمام دنیا کی ملکیت یا تمام کائنات کی جو ملکیت خدا کی طرف منسوب ہوتی ہے اس میں کوئی ادنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہے اور خوبیوں والا ہے. یہاں 2 دفعہ خدا کی طرف زمین و آسمان کی ملکیت کو پھیرا گیا ہے، پھر فرمایا گیا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ بہت غنی اور حمید ہے. بس غنی کے دونوں معنی، یعنی امیر ہونا اور امیر اتنا ہونا کہ دوسرے کا محتاج نہ رہنا، اس کو استغنا کہتے ہیں. لیکن استغنا کے باوجود ان پر نظر رکھنا، ان کو وسعتیں عطا فرمانا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ حمید کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں تک خدا کی غنا کا تعلق ہے، وہ اگر غنار اختیار کرے تو نہ اس کو کسی کی حاجت، نہ اس کو یہ ضرورت کہ کسی کی خام خواہ دلداریاں کرتا پھرے. مستغنی ہے، کوئی صفت اس کی بیان کرے یا نہ کرے وہ حمید ہے. لوگوں کی حمد سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کی ملکیت کل کا جو تصور ہے وہ ظاہری پوزیشن کے اعتبار ہی سے نہیں بلکہ حمد کے صاحب حمد ہونے کے اعتبار سے بھی ہے. ہر حمد اسی کی ہے، اس لیے تم اس حمد کو سمجھو یا نہ سمجھو کوڑی کا فرق نہیں پڑتا. اور اس کے باوجود حمد ہی کا تقاضا ہے اور غنا کا ہی تقاضا ہے کہ جو سب سے زیادہ امیر ہے، جس کو کمی آ نہیں سکتی، پھر لوگوں سے کچھ دے، ان کو وسعتیں عطا کرے. اور جتنا وہ مستغنی ہونے کے باوجود اپنے امارت میں دوسروں کو شامل کرتا ہے اتنا ہی صاحب حمد بھی بنتا چلا جاتا ہے. بہت ہی گہرا تعلق ہے ان دونوں صفات کا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ 3 دفعہ اس مضمون میں تکرار کیا گیا ہے، اس مضمون کا تکرار کیا گیا ہے، تکرار کی گئی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کارساز کے طور پر اللہ بہت کافی ہے، اس کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یعنی غنی کا ایک مضمون کفا کے معنوں میں بھی آتا ہے
اور یہاں یہ وہی تعلق ہے، کفا باللہ وکیلا، اللہ اگر تمہارا کارساز ہو جائے تو تم دوسروں سے مستغنی ہو جاؤ گے اور کسی اور کی احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ ان یشاء یذہبکم، اب اس کے بعد یہ بڑی زبردست آیت ہے جو انسان کو ایک اپنے مرتبے اور مقام کو پہچاننے کے لیے اسے جگاتی ہے، اسے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے ان یشاء یذہبکم، یاد رکھو اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے، یذہبکم تمہارا کوئی نشان باقی نہ چھوڑے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، بحیثیت انسان، بحیثیت نو جنس، تمہارا کچھ بھی باقی نہ رکھے، وَیَأْتِ بِآخَرِین، اور اس کے بدلے دوسرے لے آئے کچھ جو الناس نہیں ہوں گے بلکہ کچھ اور لوگ ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ پس غنا کی یہ ایک تعریف بڑی عظیم الشان ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ غنی ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ سارے انسان خدا کو چھوڑ دیں اور وہ ان سب کو ہلاک کر دے، کچھ بھی ان کا باقی نہ رکھے، تو ویسے ہی نہیں بلکہ ان سے بہتر پیدا کر سکتا ہے اور نئی قوم لے سکتا ہے، آخرین جو دوسرے لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے وہ غنی ہے، تم سارے ہی اس سے منہ موڑ لو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ خالی نہیں رہے گا، اس کو خلا نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ایک کے بدلے بہتر چیز لانے کا رجحان رکھتا ہے، کم سے کم ویسا ہی واپس کر سکتا ہے، مگر جو تاریخی عمل ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دور جب مٹا ہے تو اس سے بہتر دور آیا ہے۔ تو دوسری جگہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ پھر وہ تمہاری مثالیں تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ کیا حافظ صاحب، امثالکم، ہاں تم یا لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اس کا مطلب بہتر ہوں گے۔ من کانا قدیر، تو سب جانتے ہیں اللہ تعالی کا قدیرہ قدرت رکھتا ہے، اس بات پر خوب اچھی طرح قادر ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے بس دنیا کا ثواب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، والآخرہ، اور آخرت کا بھی ثواب خدا کے پاس ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے ضرور دنیا کا ثواب دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ دیا جائے، لیکن اس کی نیت اس کو آخرت کے ثواب سے محروم ضرور کر دیتی ہے۔ بس ایک دوسری آیت سے یہ شبہ پڑتا ہے بعض دفعہ کہ شاید یہ مراد ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو ضرور ہم اسی طرح ساری دنیا دے دیتے ہیں۔ اگر یہ مضمون بلا شرط اس طرح قبول کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ انسان کی حرص بندی نہیں ہوتی، اور اسے سب کچھ بھی دے دو تو پھر اور بھی وہ چاہے گا، اور جہنم کی بھی یہی تعریف ہے کہ سب کچھ بھر دیا جائے گا تو وہ کہے گی حل میں مزید۔ تو انسانی فطرت ہی کی جہنم ہے جو آئندہ اس کے لیے جہنم بناتی ہے۔ تو جو صفات انسان میں اس دنیا میں ہیں وہی اس کی بنائی ہوئی جہنم کی میں بھی موجود ہوں گی۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اسے ضرور دنیا دے دیتا ہے، یہ درست نہیں۔ بعض دفعہ دے دیتا ہے اور بعض دفعہ نہیں دیتا، اور جب نہیں دیتا تو اس میں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ بعض دفعہ اس کا نہ دینا اسے آخرت کا حصے دار بنا دیتا ہے، اگرچہ نیت کے اعتبار سے وہ محروم ہو چکا تھا۔ بس یہ زیادہ چونکہ تفصیلی گہرا مضمون ہے، یہاں اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو دے دیتا ہے، فرماتا ہے اگر کوئی دنیا چاہتا ہے تو دنیا بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اپنے زور سے وہ دنیا حاصل نہیں کر سکتا، اسے کچھ نہ کچھ خدا کی طرف جھکنا پڑے گا، اور جو بالکل مستغنی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کو دنیا چاہنے کے بعد نہ ملے،
اور آخرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، بس تمہاری مرضی ہے، دنیا چاہو یا آخرت چاہو، خدا سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جو غنا والا مضمون ہی آگے چل رہا ہے، اس معاملے میں بھی تمہاری خواہشیں تمہاری اپنی راہ میں روکیں تو ڈال سکتی ہیں، مگر تمہیں اپنی خواہشیں از خود پورا کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس معاملے میں بھی تمہیں اللہ کی طرف ہی جھکنا پڑے گا۔ وقت ہو گیا؟ اچھا جی۔